نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد بے انتہا کرم و احسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک مبارک مہینے رمضان المبارک کے مہینے سے گزار رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بہت بابرکت مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اس رمضان المبارک کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے ہر نیک عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب مقدس کتاب ہے جو ہماری زندگی کے پلٹنے کا کتاب ہے، جس میں ہم اپنی زندگی کے گزارنے کے ہر طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس قرآن کریم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوقات کے اوپر اس قرآن کو اتارنے کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا تو بہت ساری مخلوقوں نے اسے انکار کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس انسان پر اس کا فیصلہ کیا تو اس انسان نے اسے قبول کیا، اور جس طرح سے انسان نے اسے قبول کیا اس کے حق کو ادا کرنا بھی چاہیے۔ اس قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس کے پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم سمجھ کر سوچ کر پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ ہم سب بھی قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں پڑھتے ہیں، تراویح میں سنتے ہیں، اور جس طرح ہم اس کو قرآن کریم کو تراویح میں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھتے ہیں۔ اور جو شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن اس مہینے میں پڑھے، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بھی ہر عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، تو ہمارے قرآن کے پڑھنے کے بھی اجر کو بڑھائے گا۔ لیکن میرے دوستو اور تمام مصلیان کرام، آج جو ہمارے درمیان قرآن تراویح میں سننے کا ماحول ہے، میں سب سے پہلے اپنے تمام ایمانی بھائیوں اور مصلیان کرام سے گزارش کروں گا کہ جو ہم قرآن کریم تراویح میں سنتے ہیں، اور اس تراویح میں جو حفاظ کرام قرآن ہمیں سناتے ہیں، تو ہمیں اس قرآن کے حق کے ساتھ سنیں۔ قرآن کا یہ ہے کہ ہم اسے صاف صاف پڑھیں، صاف صاف سنیں، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے تلفظ کے ساتھ، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور سنیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہمارے مصلیان کرام اس کو جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، جلدی سننا چاہتے ہیں۔ حفاظ کرام کو بسا اوقات پریشان کرتے ہیں کہ آپ قرآن بہت دیر میں پڑھتے ہیں، وقت بہت دیر لگاتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کو زیادہ عجلت کے ساتھ اور حفیظ صاحب کو بیان کر کے اس طرح سننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قرآن کو صحیح اور اطمینان کے ساتھ سنیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اپنے قرآن کریم میں کہ قرأت القرآن فرتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو۔ تو ہم حافظ صاحب کو خود فرمائش کریں کہ وہ ہمیں صاف قرآن سنائیں، جیسا کہ ہمارے یہاں رواج بہت جگہ ہے 10 دن کا
قرآن پڑھاتے ہیں اس میں اور اجلت ہوتی ہے، جہاں ہمیں حرف کی ادائیگی کا صحیح پتہ نہیں چلتا ہے، سننے والے پیچھے یوں ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، تو ہمیں قرآن سننے کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح سے پڑھیں۔ اور میں اپنے حفاظ کرام سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے قرآن سیکھا ہے، اور جس حقیقت کے لیے جس شوق سے ہم نے سیکھا ہے اسے اس حقیقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے شوق سے اس کو پڑھیں گے اور عوام کی باتوں میں نہ آ کر کے بلکہ ہم عوام کو سمجھا کر کے کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے صاف اور صحیح پڑھا جائے، ہم تھوڑی آپ سے دیر وقت لیں گے، زیادہ لگ جائے گا، لیکن آپ کو میں قرآن صحیح اور صاف سنائیں گے، اور بلکہ 10 نہیں تو 20 دن کی سنائیں۔ اس طرح سے میں تمام حفاظ کرام سے یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی بتاؤں گا کہ بہت سارے قرآن کریم پڑھنے والے پر قرآن خود لعنت کرتا ہے، جسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن اسے لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہیں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم پر لعنت کرتا ہے، وہ پڑھتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، یہاں تک کہ وہ پڑھنے کے اعتبار سے خود بظالم بنا ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہم قرآن کریم کے پڑھتے ہوئے لعنت کے مستحق نہ بنیں۔ ہم تمام حفاظ کرام سے اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ہم تراویح میں جو قرآن پڑھتے ہیں، ہم کسی عوام کی باتوں میں نہ آ کر کے بلکہ ہم اسے صاف قرآن پڑھنے، حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کا تہیہ کریں۔ اگر ہم 10 دن میں صاف تہیہ نہیں سنا سکتے ہیں تو ہم اسے 20 دن میں سنائیں، 27 دن میں سنائیں، لیکن یہ تہیہ کریں کہ عوام ہمیں چاہے کتنا بھی مجبور کرے، اس لیے کہ ہم قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے جاننے والے، قرآن کے سمجھنے والے ہوئے تو ہم قرآن کا حق ادا کر کے قرآن کو صحیح حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم اس اجر کے مستحق ہوں جس پر قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے۔ ورنہ اگر ہم اس ادائیگی اس طرح پڑھیں کہ ہم قرآن کو صرف پورا کر دیں، حرف کی ادائیگی کا خیال نہ رکھیں، اس کے مخارج کا خیال نہ رکھیں، تو پھر ہم اس وعید میں داخل ہوں گے کہ قرآن ہم پڑھ رہے ہوں گے، قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن صحیح اور صاف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حفاظ کرام کو بھی اس طرف دھیان دینے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔